بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ اور امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی والدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وفات کا واقعہ سن کر آپ کی آنکھیں بھی نم ہو جائیں گی، لہٰذا اس درد بھرے واقعے کو سننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کہ ایک بار ایک بوڑھی عورت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس تشریف لائی اور کہنے لگی کہ میں 3 دن سے بھوکی ہوں، میں نے کھانا نہیں کھایا، میں نے 3 دن سے روٹی کی شکل نہیں دیکھی، مجھے کچھ کھانے کو دیجیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، آپ 3 دن سے بھوکی ہیں اور میں نے بھی 7 دن سے روٹی کی شکل نہیں دیکھی۔ آپ رکیے، ابھی ابھی 4 مٹھی جو کہیں سے آئی ہے، آپ بیٹھے، میں انہیں پیس کر اس کا آٹا بناتی ہوں اور پھر آپ کو روٹی بنا کر کھلا دیتی ہوں۔ آپ نے چکی پیسی آٹا بنایا اور اس سے روٹیاں پکا کر اس عورت کو دے دی اور اپنے لیے کچھ نہ رکھا۔ اس عورت نے کہا، آپ بھی تو بھوکی ہیں، آپ بھی تو اپنے لیے کچھ رکھ لیں۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، اے ماں، جس چیز کو صدقہ کر دیا جائے پھر اس میں سے کچھ بھی اپنا حصہ نہیں ہوتا۔ پیارے دوستو، یہ تھی بنت رسول اللہ کی سخاوت۔ حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کبھی بھی اپنے شوہر سیدنا علی المرتضیٰ کو پریشان نہ کیا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کھانے کو مانگا۔ سیدہ فاطمہ نے فرمایا، گھر میں تیسرا دن ہے، فاقہ ہے اور کھانے کو ایک دانہ بھی نہیں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، فاطمہ، مجھ سے ذکر کیوں نہیں کیا، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو شہزادی فاطمہ نے فرمایا، میرے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی کے وقت مجھے نصیحت فرمائی تھی کہ میں کبھی سوال کر کے آپ کو پریشان نہ کروں، یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ سے کچھ نہ کہا۔ پیارے دوستو، بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اکثر فاقوں میں گزری۔ صحیح معنوں میں کئی دن گزر جاتے تھے اور گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا تھا، لیکن اگر کوئی دروازے پر آ جاتا تو سیدہ فاطمہ اسے ہرگز خالی ہاتھ نہ بھیجتی۔ گھر میں جو کچھ آتا اسی سوال کرنے والے کو اٹھا کر دے دیتی اور فرماتی کہ اسی چیز کو بیچ کر روٹی خرید لو اور اپنا پیٹ بھر لو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما شدید بیماری میں مبتلا ہو گئی۔ بخار کی وجہ سے انہیں نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ ان کے شوہر حضرت علی بھی ان کے ساتھ ساری رات جاگتے رہے۔ پچھلی رات سیدہ فاطمہ کی آنکھ لگی تو حضرت علی بھی سو گئے۔ جب صبح کا وقت ہوا تو حضرت علی اٹھے، نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ بھی نماز ادا کرنے میں مشغول ہو گئی۔ نماز کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ جب حضرت علی گھر واپس آئے تو دیکھا کہ سیدہ فاطمہ چکی پیس رہی تھی، تو انہوں نے فرمایا، اے فاطمہ، کیا تمہیں اپنے اوپر رحم نہیں آتا؟ تم شدید بیمار ہو اور پھر بھی چکی پیس رہی ہو؟ تو آپ نے جواب دیا، میں اپنے فرائض کی ادائیگی میں کبھی غفلت نہ کروں گی یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ میرے والد رسول اللہ نے مجھے اللہ عز و جل کی عبادت اور آپ کی اطاعت کو مکمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی بنت رسول اللہ کی استقامت، صبر اور ایمانداری۔ پیارے دوستو، نور المجالس میں منقول ہے کہ نبی کریم نے اپنے لخت جگر سیدہ فاطمہ میں صرف ایک قمیص دی تھی۔ عرصے بعد ایک سائل مانگنے والا حضرت سیدہ فاطمہ کے دروازے پر آیا اور صدائیں دینے لگا کہ اے نبی کے گھر والوں، میں ایک فقیر ہوں، محتاج ہوں، مجھے کچھ عطا کیا جائے، میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ دیا جائے۔ حضرت فاطمہ نے ارادہ کیا کہ میں اپنی پرانی قمیص اسے دے دوں گی، لیکن پھر خیال آیا کہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے، تم اس وقت تک بھلائی کامیابی نہیں پا سکتے جب تک اپنی وہ چیز رائے خدا میں نہ دے دو جو تمہیں عزیز ہو۔ پھر حضرت سیدہ فاطمہ نے اپنی وہی قمیص جو ان کے پیارے بابا حضرت محمد مصطفیٰ نے ان کے جہیز میں دی تھی، اٹھا کر اس سائل کو دے دی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ کی زندگی ایسی تھی کہ ان کے کئی دن فاقوں میں گزر جاتے تھے، لیکن جب کوئی مانگنے والا دروازے پر آتا تو جو کچھ ہوتے وہ اٹھا کر اس سائل کو لوٹا دیتی اور انہیں خالی ہاتھ لوٹانا پسند نہ کرتی تھی۔ پیارے دوستو، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کی بڑی شان ہے۔ اسی طرح ایک بار ہی حضرت فاطمہ گھر کے تمام کام نپٹا چکی تھی، چکی پیس رہی تھی اور ساتھ میں رو بھی رہی تھی۔ حضرت علی گھر میں آئے اور دیکھا کہ گھر کے سارے کام ہو چکے ہیں، لیکن حضرت بی بی فاطمہ چکی پیستے ہوئے رو رہی ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، اے فاطمہ، تو رو کیوں رہی ہے اور یہ پانی اتنا سارا گرم کیوں ہو رہا ہے اور اتنا سارا آٹا ایک ساتھ کیوں پیس رہی ہو؟ تو بی بی فاطمہ روتے ہوئے فرمانے لگی، اے میرے پیارے شوہر، آج آپ
دیکھا کہ میرے بابا کچھ تلاش کر رہے ہیں۔ جب میں نے ان سے پوچھا اے پیارے ابا جان آپ کیا تلاش کر رہے ہیں، تو میرے پیارے بابا سرکار دو عالم نے فرمایا میری پیاری بیٹی فاطمہ میں تجھے تلاش کر رہا ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ روتے ہوئے فرمانے لگی آج کا دن میرے اس دنیا میں آخری دن ہے، آج مجھے اللہ سے جا ملنا ہے، آج آپ کا اور میرا ساتھ ختم ہو جائے گا، آج میرے بچوں کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ جائے گا۔ حضرت علی یہ سن کر زور زور سے رونے لگے اور پھر فرمایا اے فاطمہ ابھی تک سرکار دو عالم کے بچھڑنے کا غم میرے سینے سے گیا نہیں اور تم اپنے بچھڑنے کی باتیں کر رہی ہو، میں اسے کیسے برداشت کروں گا۔ تو بیمار حضرت فاطمہ نے فرمایا جس طرح آپ نے میرے بابا حضرت محمد مصطفیٰ کا غم برداشت کیا اسی طرح میری جدائی کا غم بھی برداشت کر لیجئے گا۔ پیارے دوستو حضرت علی نے پھر پوچھا یہ کیوں پانی گرم کیوں ہو رہا ہے اور اتنا سارا آٹا ایک ساتھ کیوں پیس رہی ہو؟ تو حضرت علی نے کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ آج کے دن بھی تم کام اس لیے کر رہی ہوں کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے شوہر کا جو مجھ پر حق ہے وہ میں ادا کر دوں۔ اور پھر روتے ہوئے فرمانے لگی اے میرے پیارے شوہر آپ کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں، اپنے بچوں کے حق ادا کرنے ہیں، میں گرم پانی اس لیے کر رہی ہوں تاکہ اپنے دونوں بچوں کو اپنے ہاتھوں سے غسل کرا دوں، آٹا اس لیے پیس رہی ہوں تاکہ میرے بچے اور آپ اسی آٹے کی روٹیاں بنا کر کھا سکیں، سارے کپڑے دھو چکی ہوں تاکہ آپ کو میں میلے کپڑے نہ ملیں اور اگر آپ دھلے ہوئے کپڑے بھی پہن سکیں، میرے بعد میرے بچوں کو کون آٹا گوندھ کر روٹیاں بنا کر کھلائے گا۔ حضرت فاطمہ کہہ کر رونے لگی اور ساتھ میں حضرت علی بھی رونے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سمجھایا اور پھر انہیں اٹھانے کی کوشش کی اور کہا کہ یہ سب کام مت کرو۔ تبھی حضرت فاطمہ کی طبیعت اور زیادہ انہیں بگڑنے لگی، انہیں تیز بخار چڑھنے لگا۔ حضرت علی بھی رو رہے تھے، بی بی فاطمہ بھی رو رہی تھی۔ اتنے میں گھر میں حضرت امام حسن اور حسین تشریف لائے۔ جب انہوں نے بابا کو روتے دیکھا تو دونوں دوڑ کر اپنی ماں کے سینے سے لگ گئے۔ پیارے دوستو ذرا سوچیے وہ کیسا عالم ہوگا، وہ کیسا منظر ہوگا جب خود کی ماں اس دنیا سے رخصت ہونے والی ہو اور پھر اس دنیا کو جب چھوڑ جانے والی ہو اور اپنے بچوں سے جدا ہونے والی ہو کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرے بچوں کو کون کھانا کھلائے گا، میرے بچوں کو روز رات کو کون سلائے گا، ایک ماں کے دل پر کیسا غم گزرتا ہے۔ حضرت علی جو زور سے رونے لگے تو بی بی فاطمہ بھی رونے لگی، اپنے ماں باپ کو روتا دیکھ کر امام حسن حسین بھی رونے لگے۔ انہوں نے پوچھا اے ابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت علی خاموش رہے، پھر بچے حضرت فاطمہ سے پوچھنے لگے آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا تم دونوں اپنا نانا جان کی قبر پر چلے جاؤ۔ پیارے دوستو حدیث شریف میں آتا ہے کہ امام حسن اور امام حسین اپنے پیارے نانا سرکار دو عالم کی قبر پر جاتے ہیں اور وہیں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ قبر سے آواز آتی ہے میرے پیارے بچوں تم لوگ واپس اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، میرے پاس تو تم لوگ آتے رہو گے لیکن آج اپنی ماں کو جی بھر کے دیکھ لو، آج کے بعد تمہاری ماں تمہیں کبھی نظر نہیں آئے گی۔ جب یہ بات امام حسن اور امام حسین کے کانوں میں پڑی تو وہ دوڑتے ہوئے گھر چلے گئے اور اپنی ماں کے سینے سے لپٹ کر زور زور سے رونے لگے۔ تو حضرت علی بھی رو رہے تھے، بی بی فاطمہ بھی رو رہی تھی اور ان کے دونوں ننھے شہزادے بھی آنسو بہا رہے تھے۔ اسی وقت ہی بی بی فاطمہ کی طبیعت اور بھی زیادہ خراب ہونے لگی۔ انہوں نے حضرت علی کو اپنے پاس بٹھایا اور 3 باتیں کہی۔ پہلی بات اگر میں آپ کے ساتھ کبھی کوئی کوتاہی کی ہو، آپ کی کسی حکم کی نافرمانی کی ہو، کوئی غلطی کی ہو تو میرے شوہر مجھے معاف کر دیجیے گا۔ حضرت علی روتے ہوئے بولے اے فاطمہ تو نبی کی بیٹی ہے، تو نے اپنا حق ادا کر دیا، میں تجھ سے ہمیشہ خوش اور راضی رہا ہوں، میں تجھ سے کوئی شکوہ نہیں رکھتا۔ دوسری بات ہے میرے پیارے شوہر جب میں فوت ہو جاؤں اور اگر آپ کو دوسری شادی کرنی ہو تو کر لیجیے گا لیکن میرے بچوں کو پیار لازمی دیجیے گا، انہیں کبھی میری کمی محسوس نہ ہونے دیجیے گا۔ اور جو سب سے آخری حیران کن بات یہ تھی کہ جب دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میرے جنازے میں کسی کو مت بلائیے گا۔ یہ سن کر حضرت علی حیران ہو کر بولے اے فاطمہ تو نبی کی بیٹی ہے، میں تیرے جنازے میں کسی کو کیوں نہ بلاؤں؟ اس پر بی بی فاطمہ نے فرمایا میں نے آج تک اپنے آپ کو پردے میں رکھا، کسی غیر کی نظر مجھ پر نہیں پڑی اور میں نہیں چاہتی کہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھ پر کسی غیر محرم کی نظر پڑے، جب اندھیرا ہو جائے تب مجھے دفن کر دیجیے گا۔ یہ حضرت علی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، امام حسن حسین بھی رو رہے تھے۔ وہ کیسا منظر ہوگا جب ایک ماں ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے جا رہی ہو اور اس کے معصوم بچے اس کے پاس بیٹھ کر بلک بلک کر رو رہے ہوں۔ پھر
بی بی فاطمہ نے ایک اور بات فرمائی کہ آج میں نے روزہ رکھا تھا، میرے بابا جان نے میرے خواب میں آ کر مجھ سے کہا فاطمہ تو سحری کر علی کے دسترخوان پر اور افطاری کرنا اپنے بابا جان کے ساتھ۔ یہ باتیں کہہ کر بی بی فاطمہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ حضرت علی نے آپ کو کفن پہنایا، آپ ان کا جنازہ اٹھایا۔ روایات میں آتا ہے جب بی بی فاطمہ کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ایک طرف حضرت علی کاندھا دیتے ہیں، دوسری طرف سے امام حسن، اور اسی اثناء میں ایک صحابی تشریف لاتے ہیں جن کا نام حضرت ابو ذر غفاری ہوتا ہے۔ حضرت علی ان سے فرماتے ہیں آج نبی کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا، ایک طرف سے تم کاندھا دے دو۔ اس طرح وہ دونوں معصوم بچے امام حسن اور امام حسین رو رہے تھے، حضرت علی بھی رو رہے تھے، اتنا روئے کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو گئی، کپڑے بھیگ گئے۔ کبھی بی بی فاطمہ کی طرف دیکھتے تو کبھی اپنے معصوم بچوں کی طرف۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابو ذر غفاری کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ قبر کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں اے قبر کیا تجھے پتہ ہے، کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ جنازہ کس کا ہے؟ یہ محمد کی بیٹی کا جنازہ ہے، یہ حضرت علی کی بیوی کا جنازہ ہے، یہ امام حسن اور حسین کی ماں کا جنازہ ہے، یہ جنت کی عورتوں کی سردار کا جنازہ ہے۔